بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ پیارے بھائیو، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس کلمے کے 6 فضائل میں آپ کو بتاؤں گا، اور یہ کلمہ کس وقت پڑھنا ہے۔ سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا فرغ من الصلاۃ وسلم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوتے سلام پھیرتے تو یہ کلمہ پڑھتے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ متفقن علیہ حدیث ہے۔ دوسری حدیث جو کہ متفقن علیہ حدیث ہے، بخاری مسلم کی روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من قال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الی آخر تک، فی یوم 100 مرہ، دن میں 100 مرتبہ جو یہ کلمہ کہتا ہے اس کے لیے کیا ہے؟ 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب، اسی طرح 100 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، 100 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور جس دن یہ کلمہ پڑھتا ہے اس دن اس کو شیطان سے جو ہے اس کی حفاظت کر لی جاتی ہے۔ نمبر 3 آگے چلتے ہیں۔ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، من قال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد علی کل شیء قدیر 10 مرات کان کمن اعتق 4 انفس من ولد اسماعیل، کہ جو شخص جو ہے وہ 10 مرتبہ یہ کلمہ کہتا ہے۔ کتنا منٹ لگتا ہے؟ 1-2 منٹ بھی نہیں لگتے پیارے بھائیوں۔ تو اس کے لیے کتنا بڑا اجر ہے کہ اس کا یہ عمل اس شخص کی طرح ہے جس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے 4 غلام آزاد کیے۔ متفقن علیہ، بخاری مسلم کی روایت ہے۔ نمبر 4 ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من قال فی دبر کل صلاۃ 33 وحمد اللہ 33 وکبر اللہ 33 وقال تمام 100، کہ جس شخص نے جو ہے وہ ہر فرض نماز کے بعد جو ہے 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 33 دفعہ اللہ اکبر کہا، اور 100 کو مکمل کرنے کے لیے اس نے 1 دفعہ یہ کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، غفرت خطایاہ وان کانت مثل زبد البحر۔ مسلم کی روایت ہے، اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں حتیٰ کہ جو ہے سمندر کے جھاگ کے برابر ہوئے۔ آپ کو پتہ ہے دنیا میں 3 حصے سمندر ہے اور 1 حصہ خشکی ہے، تو کتنی جھاگ ہے، اتنے برابر بھی اگر جھاگ کے برابر جو ہے اس کے گناہ ہوں تو معاف کر دیے جاتے ہیں۔ نمبر 5 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب عمرہ یا حج کے لیے جاتے تو جب صفا پر جاتے تو یہ جو ہے وہ کلمہ پڑھتے، قبلہ کی طرف ہاتھ اٹھا کے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد علی کل شیء قدیر۔ اور جب صفا پر جاتے، صفا سے مروہ پر پڑھتے، صفا مروہ جب بھی جاتے دونوں جگہوں میں، دونوں پہاڑیوں پر، تو یہ کلمہ پڑھتے۔ اسی طرح میرے بھائی نمبر 6 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خیر الدعاء دعا یوم عرفہ، سب سے بہترین دعا جو ہے عرفات کی دعا وہ یہ دعا ہے، ما قلت انا ونبیون من قبلی، جو میں نے مانگی اور مجھ سے پہلے جتنے بھی نبی آئے ان سب نے یہ دعا مانگی، اور وہ دعا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ پیارے بھائیو، اس کی آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بھائی اس میں تو ہم نے نہ کوئی جنت مانگی ہے، نہ ہم نے جہنم کی پناہ مانگی ہے، نہ ہم نے کوئی رزق مانگا ہے، نہ اولاد مانگی ہے، کیوں اس طرح یہ بہترین دعا کہا گیا؟ اس لیے کہ اس میں جو ہے توحید ہے، اس کلمے اللہ تعالیٰ کی توحید اور عظمت بیان کی گئی ہے۔ آئیے آخر میں اس کلمے کا مختصر ترجمہ سنا دیتا ہوں۔ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وحدہ، وہ اکیلا ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، لہ الملک، اسی کے لیے بادشاہی ہے، ولہ الحمد، اور اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں، وہو علی کل شیء قدیر، اور دنیا میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ انسانوں میں، نہ جنوں میں، نہ فرشتوں میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر، مبارک اللہ۔